اس میں اگرچہ مریض ایکسائٹیبل بھی ہو، ایکسائٹیبل ہونے کے نتیجے میں ہجان ہو جاتا ہے، خون کا رجحان سر کی طرف ہو جاتا ہے، اور مگر وہ زیادہ دیر نہیں رہتا. لیکن بیریٹا کار میں ایک عجیب بات ہے کہ اس کی تھکاوٹ پھر کئی دن چلتی ہے. بعض دفعہ ایک انسان کو بہت زیادہ دماغی کام کرنا پڑے، وقتی طور پر رش ہو جاتا ہے، یا کوئی بری خبر سنی ہے، اس سے دماغ میں ہجان پیدا ہو گیا ہے، تو ایک رات بعض لوگ سو بھی نہیں سکتے، پریشانی سے کروٹیں بدلتے ہیں. لیکن بیریٹا کار کا جو مریض ہے وہ باقی مریضوں سے بالکل الگ مزاج رکھتا ہے. اس میں بھی ایکسائٹمنٹ ہوگی اور پریشانی ہوگی، لیکن اس کے بعد لمبے عرصے تک اس کے رد عمل میں تھکاوٹ کا ہونا، یہ بیریٹا کار کلکیریا کار کی نشانی ہے. بعض بچوں کو اور بعض بڑوں کو بھی ایکسائٹمنٹ میں سے نیند نہیں آتی. یہ عام چیز ہے. اس میں میں نے تجربے میں دیکھا ہے عام طور پر کہ نقص کا 30 کی ایک آدھ خوراک جلدی فائدہ پہنچاتی ہے، اور بعض دفعہ ریسٹاکس دینی پڑتی ہے، وہ بھی رات کے وقت اگر نیند کسی وجہ سے نہ آ رہی ہو تو جلدی سکون لے آتی ہے. کئی دفعہ سلفر کی ایک خوراک بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. کئی دفعہ کافیاں دینی پڑتی ہے. اگر ایکسائٹمنٹ ایسی ہو ذہن کی کہ جیسے بہت تیز کافی پی لی ہو، کسی نے اگر کبھی پی ہو، تو اس کا دماغ بغیر تھکے جاگتا ہے اور تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا. بعض دفعہ مریض جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تھکے ہیں، دل چاہتا ہے سونے کو، پھر آنکھ نہیں لگتی. وہ کافیہ کا مریض نہیں ہے. وہ نقص کا بھی ہو سکتا ہے، سلفر کا بھی ہو سکتا ہے، رس کا بھی ہو سکتا ہے، مگر کافیہ کا مریض آنکھیں کھلی بالکل جاگا ہوا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، لیکن نیند کا سوال ہی کوئی نہیں. ایسی صورت میں کافیہ کی ایک دو خوراکیں بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں. ایک لمبا عرصہ پہلے میں نے اپنے اوپر بھی تجربہ کر کے دیکھا تھا. ایک دفعہ کسی وجہ سے نیند اس طرح اڑی کہ حالانکہ میری نیند بالکل نارمل ہے، کہ لیٹے ہوئی آنکھیں کھلی ہیں، کوئی نہ تھکاوٹ نہ کچھ اور، مگر نیند کا نشان بھی کوئی نہیں تھا. کافیہ کی ایک خوراک کھائی ہے یا دو بس، زیادہ سے زیادہ، آرام سے پتہ نہیں لگا کب نیند آئی، ایک دم ڈراپ ہو کے نیند آ گئی. تو مزاج اگر مریض کا بھی اور دوا کا بھی ذہن پہ نقش ہو چکا ہو تو پھر زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، اٹھ کے کتابیں نہیں ڈھونڈنی پڑتی، فوراً وقت کے اوپر وہ چیز یاد آ جاتی ہے. اس میں جو مریض جو ایکسائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کئی قسم کے نظارے دکھائی دیتے ہیں. پھر کلکیریا کاب میں اس میں جب نیند نہیں آتی مریض کو، خواہ بڑا ہو یا بچہ ہو، اس کو کئی طرح سے مثلا نوکدار چیزیں دکھائی دینے لگیں گی، اور کچھ ایسے آبجیکٹس جو نظارے کے سامنے ناچتے ہیں، یا اچانک تصویر ظاہر ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے. یہ کلکیریا کاب کی خاص علامت ہے. یہ وہ نہیں ہے جو بھوت والا میں نے بتایا تھا، وہ بالکل اور چیز ہے. اس میں ڈیڈ آبجیکٹس، یعنی عام چیزیں جو زندگی سے خالی ہوتی ہیں، ہر قسم کی، کوئی کیل، کوئی تاریں، کوئی اس قسم کی چیزیں، اس میں کچھ احساس ہوتا ہے جیسے کچھ چبھنے والی یا کاٹنے والی چیز ہو، اور اس کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے. جب آنکھیں بند کرے پھر انسان کھول لیتے ہیں آنکھیں. یہ علامتیں بعض دفعہ ہوتی ہیں بچوں میں. جب بھی ہوں گی اس وقت کلکیریا کاب یقینی طور پر دوا بن جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی باقی علامتیں ہوں، جیسا میں نے بیان کیا، عام کمزوری کی علامتیں اور خون کا رش کرنا، سردی محسوس کرنا، ہاتھ پاؤں کو جلنا، اس میں بھی کلکیریا کاب کی ایک آدھ خوراک ضرور فائدہ دیتی ہے. سپوکس کے دیکھنے کا انتظار نہ کریں، یہ مطلب ہے میرا. بعض لوگ یاد رکھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں اچھا تمہیں وہ کوئی تارے ہیں یا کوئی
कांटे शांटे तो नजर नहीं आए, वो कहते नहीं अच्छा फिर क्रिकेरिया का आप नहीं, फिर कुछ और। ये गलत तरीका है होम्योपैथी का। हर चीज होती ही नहीं एक आदमी में, बाज अलामतें होती हैं, बाज नहीं होती। मगर ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये हो तो फिर और किसी तरफ दिमाग नहीं जाना चाहिए, फिर कैलकेरिया कार ही की तरफ दिमाग जाना चाहिए।